صحیح بخاری نمبر 6125 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ دوسروں کے لیے مشکل بنانے کی بجائے آسانیاں پیدا کرے اور دوسروں کو خوشخبری دینا اور نہ ڈرانا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے لیے سب سے پہلے اسلامی علم سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ وہ اپنے واجبات کو پورا کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایات پر عمل کر سکے اور اپنی ضروریات پوری کر سکے، ان کے انحصار کرنے والوں کی ضروریات۔ اس سے انہیں فضول خرچی یا اسراف کے بغیر حلال چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے کافی وقت ملے گا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق عمل صالح کے لیے کرے، نہ کہ اپنے اوپر بوجھ ڈالے، کیونکہ اسلام میں یہ ناپسندیدہ ہے۔ صحیح بخاری نمبر 6465 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ متوازن طرز عمل ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو دوسروں کے لیے چیزوں کو آسان بنانا چاہیے، خاص طور پر مذہبی معاملات میں، تاکہ لوگ اسلام سے نفرت نہ کریں اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک بوجھل مذہب ہے، جبکہ یہ حقیقت میں ایک سادہ اور آسان مذہب ہے۔ اس کی تصدیق امام بخاری کی ادب المفرد نمبر 287 میں پائی جانے والی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ دوسروں کو خصوصاً بچوں کو سکھانا ضروری ہے۔ اگر بچے غلط طور پر مانتے ہیں کہ اسلام ایک مشکل مذہب ہے تو وہ بڑے ہو کر اس سے منہ موڑ لیں گے۔ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ اسلام میں کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا اور اچھے طریقے سے تفریح کرنے کے لیے ان کے لیے کافی وقت رہ جاتا ہے، لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مذہبی معاملات میں اپنے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کاہل ہو جائے اور دوسروں کو سست ہونا سکھائے، کیونکہ کم از کم ذمہ داریوں کو ہر وقت پورا کرنا ضروری ہے جب تک کہ اسلام اس سے مستثنی نہ ہو۔ سستی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، صرف اپنی خواہشات کو مانتا ہے۔ دوسروں کے لیے چیزوں کو آسان بنانے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسروں سے اپنے مکمل حقوق کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، اس کے بجائے انہیں اپنی جسمانی یا مالی طاقت جیسے ذرائع کو اپنی مدد اور دوسروں کے لیے آسان بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بعض صورتوں میں دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں ناکامی سزا کا باعث بنتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایک مسلمان کو صرف بعض صورتوں میں اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے جن پر ان کے حقوق ہیں۔ مثال کے طور پر ایک والدین اپنے بالغ بچے کو گھر کے کسی خاص کام سے معافی دے سکتے ہیں، اور اگر ان کے پاس بغیر کسی پریشانی کے ایسا کرنے کا ذریعہ ہے، خاص طور پر اگر وہ بچہ کام سے تھک کر گھر لوٹتا ہے۔ یہ نرمی اور رحم نہ صرف اللہ تعالیٰ کو ان پر زیادہ رحم کرنے کا باعث بنے گا، بلکہ اس سے لوگوں میں ان کے لیے محبت اور احترام بھی بڑھے گا۔ جو ہمیشہ اپنے پورے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس طرح کا برتاؤ کریں گے تو وہ اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیکن جو لوگ دوسروں کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں وہ یہ سمجھ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں اور عظیم انعامات کی یاد دلائے جو وہ مسلمانوں کو اس دنیا اور آخرت میں عطا کرتا ہے، جو اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کی ممانعتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اور تقدیر کا سامنا کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ یہ طریقہ زیادہ تر معاملات میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف ترغیب دینے میں زیادہ کارگر ہے۔ صرف بعض صورتوں میں جب کوئی شخص خواہش مندانہ سوچ میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو، اس امید کے ساتھ کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ انہیں ان کے اعمال کے نتائج سے خبردار کرے، ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے۔ ایک توازن بہترین ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ پر امید رکھتا ہے، اس کی اطاعت اور اس سے ڈرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ گناہوں سے بچا جا سکے۔ اور جب بھی کوئی عدم توازن محسوس کرتا ہے یا دوسروں کو دیکھتا ہے جو عدم توازن کا شکار ہو چکے ہیں، تو ایک مسلمان کو اپنے آپ کو اور دوسروں کو صحیح درمیانی راستے پر لانے کے لیے مناسب عمل کرنا چاہیے۔